بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ نماز میں غلطی ہونے پر سجدہ سہو کا حکم۔ تو اس سلسلہ کے اندر یہ ایک مسئلہ ہے، اسے آپ خوب سمجھ لیجئے کہ فرض یا سنت پڑھتے ہوئے اگر کوئی انسان قعدہ اولیٰ میں یعنی پہلے تشہد میں بھول کر التحیات سے زیادہ پڑھ کر درود شریف بھی پڑھ لیتا ہے اور اس کے ساتھ دعا بھی پڑھ لیتا ہے اور یہ نماز سنت یا فرض نماز ادا کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا ایسے انسان پر سجدہ سہو کا کرنا لازم ہوگا یا نہیں؟ تو میرے محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ سنت مؤکدہ اور واجب یعنی وتر وغیرہ اور فرائض میں اگر ایسا ہوا ہے، یعنی تشہد سے زیادہ اس نے درود پاک بھی پڑھ لیا قعدہ اولیٰ میں اور دعا بھی پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر سجدہ سہو کا کرنا واجب ہوگا، اور اگر وہ اقتداء کے اندر یعنی مقتدی ہے اور نماز ادا کر رہا ہے جماعت کے ساتھ، تو دوران جماعت اگر اس نے تشہد سے زیادہ پڑھ لیا تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ملتا ہوا دوسرا مسئلہ، اکثر اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تشہد میں درود پاک کتنی مقدار تک پڑھا جائے تو انسان پر سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا؟ تو اس مسئلے کو خوب اچھی طرح آپ سمجھ لیں کہ قدر رکن یعنی 3 تسبیحات کی مقدار اگر انسان سے تاخیر ہو گئی، اس نے تیسری رکعت میں اٹھنا تھا اور وہ نہیں اٹھا، تو ایسی صورت میں انسان پر سجدہ سہو جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اور 3 تسبیحات کا جو مجموعہ ہے وہ 42 حروف بنتے ہیں، 42 حروف، تو لہٰذا 42 حروف کے پڑھنے کی مقدار تک اگر انسان بیٹھا رہا تو ایسی صورت میں انسان پر سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اور وہ 42 حروف درود پاک کے اندر کہاں تک بنتے ہیں یاد رکھ لیجئے، کما صلیت علی، یہ جو علی کا لام ہے، یہاں تک اگر انسان نے تشہد سے زیادہ درود پاک پڑھ لیا تو ایسی صورت میں انسان پر سجدہ سہو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ راجح قول کے مطابق قدر رکن یعنی 3 تسبیحات کی مقدار اگر انسان سے تاخیر ہوئی تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، یعنی کما صلیت علی میں۔ اور زیادہ احتیاط پر جو قول مبنی ہے وہ یہ جو اہل علم نے ذکر کیا کہ اگر کوئی انسان تشہد سے زیادہ درود پاک جو ہے وہ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ یہاں تک پڑھ لیتا ہے تو ایسی صورت میں اس انسان پر سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ تو ان دونوں جو اقوال جو آپ نے سماعت کی، اس کے اندر تطبیق علماء نے یہ ذکر کی کہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ وسعت والا ہے اور دوسرا قول زیادہ احتیاط والا ہے، دونوں پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لائک اور شیئر کریں، چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔